تو جب کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کی تیاری کی جاتی، گھر کو سیٹ کیا جاتا ہے، اس کے رہائش کا بندوبست کیا جاتا ہے، دیکھ بھال کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ پھر مہمان جس درجے کا ہو اس درجے کا استقبال ہوتا ہے۔ کوئی بڑا مہمان ایئرپورٹ پر آئے تو 6-4 گاڑیوں کے ساتھ لوگ پہنچتے، پھولوں کا ہار ہاتھ میں ہوتا ہے، پلیٹوں میں پتیاں ہوتی، پھول نچھاور کیے جاتے، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ جب اس کو لایا جاتا ہے 4-6 گاڑیوں میں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کسی کے ہاں آیا ہوں۔ یہ جانتے ہیں مہمان نوازی کیا چیز ہے، یہ جانتے ہیں کہ مہمان آئے تو خدمت کیسے کی جاتی، یہ جانتے ہیں کہ مہمان کی دیکھ بھال کیسے کی جاتی۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ، مہمان ایئرپورٹ پر ہے، بس اسٹاپ پر ہے، وہ آپ کو فون کر رہا ہے، جناب میں آیا ہوں، آپ کہاں ہو؟ کہتا آئے ہوگے، اپنے لیے آئے ہوگے، ٹیکسی پکڑو آ جاؤ۔ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں، رکشہ ملتا ہے باہر سے، ہمارے گھر کا ایڈریس بتاؤ آ جاؤ، بائکیا لے لو، کریم کرا لو، اوبر کرا لو۔ اب جب وہ گھر آتا ہے بہرحال وہ کسی بھی طریقے سے پہنچ گئے۔ دوسرا طریقہ، پہلے مہمان کے ساتھ رویہ تھا 4-6 گاڑیاں استقبال، اس کے ساتھ رویہ ہیں بھائی جس طریقے سے آتے ہو آ جاؤ۔ پہلے والے مہمان کے لیے کمرہ سجا ہوا ہے، کھانے کے لیے 2-4 خادم انتظار میں کھڑے، کپڑے استری کرنے کے لیے ایک بندہ انتظار میں، اس کی ہر طرح کی خدمت دیکھ بھال۔ وہ جب رخصت ہوتا ہے تحائف کے ساتھ، اس کی خدمت کے ساتھ اس کو رخصت کر کے چھوڑ کر آیا جاتا ہے اور اس پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ وہ جب جاتا ہے نا تو اس سے لوگ پوچھتے ہیں، ہاں بھئی آپ مہمان بن کر گئے تھے، لوگ کیسے تھے، آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا؟ وہ کہتا ہے یار میں کیا بتاؤں ان کے بارے میں آپ کو۔ میں جب ایئرپورٹ پر، بس اسٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن پر اترا، میرا استقبال ہوا، پھر مجھے گھر لے جایا گیا، جتنے دن میں رہا خدمت کی حد کر دی، ہر چیز پوری کی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ جب میں رخصت ہونے لگا تو مجھے رخصت ہوتے ہوئے غم ہو رہا تھا، کاش میں یہیں رہ جاؤں، ان سے جدائی پر مجھے افسوس تھا۔ بہرحال میں نہ چاہتے ہوئے بھی واپس آ گیا۔ اب آپ بتاؤ یہ مہمان تعریف کر رہا ہے یا مذمت کر رہا ہے؟ جی تعریف کر رہا ہے۔ اب دوسرا جس کو آپ نے کہا رکشے پہ آ جاؤ، اس کو نہ آپ نے کھانے کا پوچھا، نہ کوئی دیکھ بھال، نہ کوئی خدمت خاطر، نہ حال احوال، بس کھانا دے دیا، بھوک لگی ہے بھئی یہ کھا لو، یہ پکا ہوا ہے، جانے لگا تو بابا رکشہ لو اور بس پر جاؤ اور جیسے جاتے ہو تمہاری مرضی۔ بہرحال وہ جب واپس جائے گا لوگ اس سے پوچھیں گے آلکا چرتن والے خلق دی سنگو، لوگ کیسے تھے بتاؤ؟ وہ کہے گا وہ بھی لوگ تھے، وہ کوئی انسان کہلانے کے قابل تھے جن کے بارے میں تم پوچھتے ہو لوگ کیسے تھے؟ ان کو تو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، ان کو تو انسان کہنا انسان کے لفظ کی توہین ہے۔ وہ کوئی انسان ہے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ اب بتاؤ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے نا۔ اب جب مہمان رمضان اللہ کا مہینہ آئے گا، ہمارا اس کے ساتھ رویہ کیا ہو؟ ہم نے بڑوں کے بارے میں کتابوں میں پڑھا کہ 6 مہینے رمضان کے انتظار میں گزر جاتے اور 6 مہینے رمضان کی جدائی پر روتے ہوئے گزر جاتے۔ 6 مہینے رمضان کے انتظار میں گزر جاتے اور 6 مہینے رمضان کی جدائی پر روتے ہوئے۔ بڑے تو بڑے اپنی جگہ، خود میں نے ابھی آپ کے سامنے دعا پڑھی خطبے میں، اللہ کے نبی کی دعا ہے، آپ رجب سے یہ دعا مانگتے۔ رجب رمضان کے کتنے دن پہلے آتا ہے؟ 2-3 دن، 2 مہینے۔ کتنے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں برکتیں دے، شعبان میں برکتیں دے،
وبلغنا رمضان، اور ہماری زندگی کو، سانسوں کو، دن رات کو اتنا لمبا کر کہ ہم رمضان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ یہ نبیوں کا امام دعا مانگ رہا، اور ہم بتائیں کیا کہتے ہیں؟ بیا رمضان غار میں کرا لے۔ ابھی سے اتنی گرمی ہے یار، پتہ نہیں روزے میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہمارا بس چلے، ہمارا بس چلے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم کمزور ہیں۔ ہمارا بس چلے نا، ہم یہ 12 مہینوں کے کیلنڈر میں رمضان کو مائنس ہی کر دیں۔ اگر ہمارے بس میں ہوں تو ہم ان 12 مہینوں میں سے رمضان کے مہینے کو، اگر آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے نا تو آپ رمضان کے آخری روزے کے دن اپنی فائرنگ سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ شکر ہے رمضان ٹل گیا۔ ورنہ آخری روزہ صحابہ کی داڑھیں، چیخیں، آنسو نکل جاتے ہیں، اور یہاں آخری جب روزہ ہوتا ہے آپ بازاروں میں رش چیک کریں، خواتین ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چپکی ہوئی ہوتی ہیں جیسے مفت میں تقسیم ہو۔ کیسے تقسیم ہو رہا ہے؟ مفت میں۔ اور 5 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جس رات میں اللہ توبہ کو قبول کرتے ہیں، انعامات کا نزول ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک رات ہوتی ہے لیلۃ الجائزہ، چاند رات، یعنی عید والی رات۔ اور ہم لوگ جوتے لینے میں، چپل لینے میں، کپڑوں کو کاج اور اور لاک کروانے میں، پیکو کروانے میں، دوپٹوں کو پیکو کروانے میں، اور جو ہے وہ پتہ نہیں دنیا جہان کے خرافات کے چکر میں، اب تو الامان والحفیظ ایک قدم اور آگے ہیں نا۔ چاند رات کو بیوٹی پارلر جیسی لانتی جگہ میں ہم برباد کر دیتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں سارے مہینے کا نچوڑ ہوتا ہے، خلاصہ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، فرشتوں کی رحمت اترتی ہیں، رحمت کی بارش ہوتی، رحمت کا نزول ہوتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہیں، اور ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں عزت مآب رمضان کے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، ذکر کیا، صدقہ اور خیرات کیا، کسی کو روزہ افطار کرایا، کسی کو سحری کرائی، لیکن پورے مہینے کی عبادت چٹ کر کے بیوٹی پارلر میں جا کر ہر چیز کا جنازہ اور کپڑا کیا۔ بھئی یا تو آپ چلے جاؤ یا بیان میں شریک ہو جاؤ، ڈسٹرب نہیں کرو۔ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ پورے مہینے کی عبادت بیوٹی پارلر میں چٹن چٹا صفن صفا، کلین، ہر چیز کلین ہو جاتی، صاف ستھری ہو جاتی، ریموور جیسے پھرتا ہے نا۔ اور کتنے عجیب لوگ ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، روپیہ 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 جمع کرے، اور پھر بڑا سا گھر بنائے۔ کیا کرے؟ بولو بھائی، بڑا سا گھر بنائے، اس کو خوبصورت نقشہ دے، مستری کام کرے، مزدور کام کرے، رنگ والا رنگ کرے، اعلیٰ نسل کی ٹائلیں لگیں، امریکن کچن بنے، خوبصورت قالین بچھے، عمدہ پنکھے لگیں، زبردست قسم کے فانوس لگے، عمدہ اے سی اس میں لگایا جائے، زبردست قسم کا فرنیچر سیٹ کیا جائے، اور بہترین قسم کے اس کے اندر ہر قسم کی سہولیات کا انتظام ہو۔ جب وہ تیار ہو جائے اس کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ نسل کی لکڑیوں سے دروازے نصب کیے جائیں، اس میں جو ہے وہ بہترین قسم کی کھڑکیاں لگائی جائیں، دیکھنے والا کیا کہے، کیا زبردست گھر ہے، کیا خوبصورت عمارت ہے۔ پھر اس سارے خوبصورت گھر پر بنانے والا خود ہی بلڈوزر چلا دے تو لوگ کہیں گے کتنا عقل مند آدمی ہے، ماشاءاللہ، یہ تو دنیا میں ایک ہی رہتا تھا، اس جیسے اور ہوتے تو باقی دنیا کا بھی بیڑا غرق۔ اب اس آدمی کو عقل مند کہیں نہیں کہیں گے؟ نہیں یار، عقل مند آدمی۔ بس یہی مثال ہے دوستو، وضو کیا، مشقت اٹھائی، کبھی نماز پڑھی، کبھی تلاوت کی، کبھی روزہ رکھا،
پیاس سے رہے، مزدوری کی، سارا دن تکلیف برداشت کی، دکھ اٹھائے، لوگوں کی باتیں سنی، غصہ آیا، خدمت کی، کھانے بنائے، سحری بنائی، افطاری بنائی، خدمت خاطر کرتے رہیں، کسی کے کام آئے، کسی کو درگزر کا معاملہ، کسی کے ساتھ کیا، سب کچھ کیا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کو جب انعام ملنے کا وقت آئے تو ساری نیکیوں پر بلڈوزر چلا دے۔ اس کی مثال اس کی طرح ہے جس نے روپے سے گھر بنایا پھر اس پر بلڈوزر چلایا۔ اس کی مثال ایسے ہیں، تھوڑی تھوڑی نیکیاں جمع کی اور پھر وہ حضرت شیطان لعنت اللہ علیہ جب وہ چاند رات کو نکلا اس کو کہا راضا کنا تالا پارا جو جوڑے جوڑ کما، یہ لو، یہ تمہارے لیے نسخہ ہے، یہ تمہاری خدمت ہے، ہم نے جمع کی، بڑی دیر ہوئے، 30 دن ہو گئے، ملاقات نہیں ہوئی تم سے، یہ تمہاری خدمت میں تحفہ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنے افسوس۔ تو میں نے کہا 6 مہینے رمضان کے انتظار میں گزرتے اور 6 مہینے رمضان کی کس پر گزرتے بھائی؟ جدائی پر گزر جاتے۔ اللہ، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تنہائی میں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، یار یہ بھی انسان تو تھے نا، یہ ان کے 2 پیٹ تھے، 10 آنکھیں تھیں، 100 انگلیاں تھیں، 4 ٹانگیں تھیں، یہی 2 ٹانگوں والے، 2 ہاتھوں والے، 2 کانوں والے، 1 ناک والے، 1 زبان والے اور 1 پیٹ والے، اور کھانے والے کیا؟ چند کھجوریں، چند لقمے، چند روٹی کے ٹکڑے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا کمال درجہ یہ تھا، راتیں رونے میں، دن رونے میں، رات کو تلاوت، دن کو تلاوت، رات کو ہاتھ اٹھے ہوئے، دن کو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، رات کو روزے، دن کو روزے کے ساتھ کام ہو رہا ہے، مزدوری ہو رہی ہے، لگے ہوئے ہیں، رات کو رویا جا رہا ہے، مانگا جا رہا ہے، تڑپا جا رہا ہے، اس کے ساتھ تعلق کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہم یہ گھٹاکھٹ ٹناٹن پیٹ بھر کے یہ یہاں سے کلیجے سے باہر آ رہا ہوتا ہے، پکوڑے، سموسے، چٹنیاں، فروٹ، بریانیاں، ہر چیز دماچی آیت فنا در فنا، یہ پیٹ کو جہنم کا دروغہ بنا کر سب کچھ اس میں فنا ہو کر پھر جب نماز کا ٹائم آتا ہے زمانہ پاسیرن نوشن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہے اس انسان نے اگر کرنے پر آیا تو آسمانوں میں جہاز اڑا کر دنیا کو بتا دیا، یہ انسان کرنے پر آیا تو سمندر کی موجوں کے مخالف لوہے کی سمت میں جہاز بنا کر چلا کر بتا دیا، یہ کرنے پہ آیا تو اس نے پہاڑوں کی سرنگوں سے رستے بنائے، یہ کرنے پر آیا تو اس نے ٹائٹینک جیسے ٹیکنالوجی کے سامان مہیا کیے، یہ کرنے پر آیا تو اس نے F-16 جیسے طیارے بنائے، یہ کرنے پر آیا تو پاکستان میں بیٹھ کر کینیڈا تک اس نے لمحوں میں رسائی حاصل کی، یہ کرنے پر آیا تو زمین سے آسمان تک کی معلومات، ستاروں، سیاروں، سورج، چاند کی رفتار اس نے سیکنڈوں میں معلوم کی، اور نہ کرنے پر آیا تو خالق حقیقی جو شارق سے زیادہ قریب ہے اس تک بھی یہ نہیں پہنچ سکے۔ کرنے پر آیا تو 100 منزلہ عمارتیں کھڑی کر لی، نہ کرنے پہ آیا تو قرآن جیسا ہلکا سا نسخہ بھی نہیں اٹھا سکتا، جس کا 1 پاؤ وزن بھی نہیں، نہ کرنے پہ آیا تو آدھی چٹان کی تسبیح بھی ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا، نہ کرنے پہ آیا تو آدھی چٹان کی زبان بھی نہیں ہلا سکا، نہ کرنے پہ آیا تو اس کان کو مشقت کے بغیر قرآن سننے پر نہیں لگا سکا، کرنے پہ آیا تو آسمان توڑ دیا، نہ کرنے پہ آیا تو ذرہ برابر رائی کے دانے جتنا بھی کام نہ کر سکا۔ بس یہ انسان ہے۔ تو میرے دوستوں، کون آ رہا ہے؟ مہمان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اور مہمان جس کی طرف سے آتا ہے نا، استاد کا مہمان ہو، شیخ کی طرف سے مہمان ہو، مرشد کا بھیجا ہوا مہمان ہو، پیر صاحب کا بھیجا ہوا مہمان ہو، والد کا بھیجا ہوا مہمان ہو، بھائی اور دوست کا بھیجا ہوا مہمان ہو، جس درجے میں
پیچھے جس بندے نے بھیجا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے استاد کا بیٹا آیا ہے، ہم اس کا ادب اور احترام، اس کی خدمت اس لیے کرتے ہیں، یہ ناراض ہوا تو استاد جی ناراض ہو جائیں گے، یہ ہمارے شیخ اور مرید پیر صاحب کا وہ ہے کوئی نمائندہ آیا ہے، یہ ناراض ہوا تو پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، اس کو میرے ابو نے باہر ملک سے بھیجا ہے، یہ ناراض ہوا تو ابو ناراض ہو جائیں گے، یہ میرے بھائی کا بڑا کلوز فرینڈ ہے، یہ ناراض ہوا تو بھائی ناراض ہو جائے گا، یہ میری بیوی کے فلاں رشتہ دار کا رشتہ دار ہے، یہ ناراض ہوا تو بیوی کے رشتہ دار اور بیوی ناراض ہو جائے گی۔ ارے سب کو ناراض اور راضی کرنے کی فکر ہے، ایک انسان کو فکر نہیں، ناراض ہو یا راضی ہو وہ اللہ کی ذات ہے جس کے بارے میں مسلمان ٹینشن نہیں لیتے، ٹینشن فری جیتا ہے، کہتا اللہ غفور، اللہ بہو بخی، او بخی لرگے عمرہ والی بھی او بخی۔ جہنم کی آگ بھی بھڑک رہی ہے، اللہ، اب توجہ کرنا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، آپ پہلی سیڑھی پر، دوسری پر، تیسری پر، پہلی پر آپ نے پاؤں رکھا، اللہ کے رسول کی زبان پر تھا آمین، دوسری پر آپ نے پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین، تیسری پر آپ نے پاؤں رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ کتنی جملے ہوئے؟ تین۔ یہ تین بد دعاؤں پر نبی نے آمین کہا۔ کس پر؟ یہ وہ قوم ہے، میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں، جو ہجڑے کی بد دعا سے تو ڈرتی ہیں لیکن پیغمبر کی بد دعا سے نہیں ڈرتی۔ جو بھیک مانگنے والے خسرے گھوم رہے ہوتے نا روڈ پہ، اگر اس نے کوئی بد دعا دے دی تو یہ کانپ اٹھتا، اللہ کا دعویٰ بد دعا اور کہیں کیا ہوگا اس کی بد دعا سے؟ اگر وہ کوئی مخلوق ہے تو اللہ کی تخلیق ہے نا، ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں، ہم نے اس کی کوئی بکری بگائی ہے جو ہمیں وہ بد دعا دے گا، یا اس کی مرغی جس انڈوں پہ بیٹھی تھی ہم نے وہ توڑی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن کیا ہے ڈر جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہجڑے کی بد دعا سے تو یہ قوم ڈرتی ہے لیکن پیغمبر کی بد دعا سے ڈرنے کے لیے تیار ہے۔ تین بد دعائیں، مسجد نبوی کا ٹکڑا، اللہ اکبر، اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ سب کی صدقے اللہ مجھے بھی لے جائے، بار بار لے جائے، جہاں مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، حضور کا ممبر ہے، وہاں یہ آیت، یہاں وہ حدیث کا ٹکڑا اوپر لکھا ہوا ہے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، معنی اس کا یہ ہے کہ یہ ریاض الجنہ اور حضور کے روضے کا ٹکڑا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے حدیث کے مطابق، کل قیامت میں اللہ اس کو یہاں سے اٹھائیں گے اور جنت میں نصب کریں گے، جنت میں اس کو لگایا جائے گا۔ جنت خوبصورت ہوگی اپنی جگہ، لیکن ہم میں کسی نے جنت دیکھی نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے یہ جنت ہمیں دکھا دی، اللہ آپ سب کو بھی لے جائے اور بار بار دکھائے اللہ تعالیٰ، یہ جنت جس کو حضور نے خود جنت فرمایا، یہ خوبصورت، یہ جنت کا ٹکڑا، ممبر رسول، آقا کا حجرہ، جنت کا حصہ، پھر جبرائیل کی بد دعا کہنا، پیغمبر کا آمین کہنا، اس بد دعا کی قبولیت میں شک نہیں ہے۔ میں دو باتوں کو نہیں چھیڑوں گا، اس کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تین بد دعائیں۔ جبرائیل امین نے پہلی سیڑھی پر قدم، حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آج آپ کے آنے کا انداز نرالا تھا، آپ ممبر پر بیٹھے، آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا جبرائیل امین تشریف لائے، تین بد دعائیں دی اور میں نے تینوں پر آمین کہہ دیا۔ جبرائیل کا بد دعا دینا، پیغمبر کا آمین کہنا، قبول ہو جانا، اس میں شک۔ پہلی بد دعا یہ تھی، ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس کے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہوں اور وہ اس کی خدمت نہ کر سکیں، پیغمبر کی جبرائیل کی بد دعا کہ ہلاک ہوں، نبی نے فرمایا آمین۔ ایسا شخص جو بوڑھے ماں باپ کو دیکھ سکے اور ان کی خدمت نہ کر سکے، اس کا زمین میں رہنے سے بہتر ہے زمین کے اندر دفع ہو۔ دوسری بد دعا فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص
جس کے سامنے رسول اللہ کا نام لیا جائے محمد اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا آمین، وہ بھی برباد ہو جائے۔ تیسرا، جبرائیل نے بد دعا دی، کہنے لگے برباد ہو، تباہ ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ میسر آ جائے، رمضان کا مہینہ میسر آئے، پالے، روزے بھی رکھ لے اور رمضان کا مہینہ گزار بھی لے اور آسمانوں سے اس کی بخشش کے فیصلے نہ اتریں، آسمانوں سے اس کی بخشش کے فیصلے نہ اتریں۔ جبرائیل کہتے ہیں برباد ہو جائے وہ شخص، رمضان میں بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا آمین۔ اللہ اکبر۔ یعنی رمضان جیسا مہینہ جس میں رحمت چھم 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 بارش کی طرح اتر رہی ہے، جہنم کو تالے لگ گئے، شیطان قید ہے، ہر طرف سے نحوست کے دروازے بند ہیں، رحمت، برکت، خیر، برکتیں، نزول، فرشتے، اللہ کی طرف سے انعامات، اکرامات، عنایتیں، نوازشات، برکتیں ہی برکتیں، دسترخوان وسیع، ہر گھر میں خیر ہی خیر اور ہر طرف سے مغفرت، ہر وقت اعلان، ہر وقت اعلان۔ ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کرانے والا، ہے کوئی رونے دھونے والا، ہے کوئی مجھ سے تعلق بنانے والا، ہے کوئی 11 مہینوں کا گن صاف کروانے والا، ہے کوئی 11 مہینے کے گناہوں پر ریموور چلوانے والا، ہے کوئی مجھ سے 11 مہینوں کے اپنے گناہ بخشوانے والا، ہے کوئی جس کے دل میں آیا ہو اللہ ہے، نبی کا دین ہے، جنت ہے، جہنم ہے، مرنا ہے، قیامت ہے، پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، کسی کے دل میں آیا ہو ہے کوئی جو اللہ کے خوف سے رونے والا ہو، میں رب تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس رحمت کی موسلا دھار بارش میں دیکھو نا، بارش اترے، چھم چھم زوردار طوفان والی بارش ہو اور کسی آدمی کا کھیت سیراب نہ ہو تو یہ بارش کا قصور ہے جی؟ لوگ کہیں گے کتنا بدبخت ہے، بارش بھی اتری پھر بھی اس کا کھیت سیراب نہیں ہوا، آیا اس کا کوئی قصور ہے؟ کوئی تڑپال ہوگا، کوئی اوپر سے کوئی چیز حائل ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ رحمت اس طرح اترے اور ہمارے دلوں کے کنیکشن زیرو ہوں تو ہم سے بڑا بدبخت کائنات میں پیدا نہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کام بہت مشکل ہے، میری عقل میں سمجھ میں بات نہیں آتی۔ شادی کی تاریخ آپ 2 مہینے پہلے رکھتے، ولیمے کی تیاری 3 مہینے پہلے کرتے، کیا خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ سفر پر جانا ہو تو 3 دن پلاننگ ہوتی، ٹکٹ کی تاریخ طے ہوتی، وقت طے ہوتا ہے، گاڑی کا انتخاب کیا جاتا ہے، ساتھیوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، زیادہ سفر کا انتخاب کیا جاتا ہے، کتنے دن وہاں رہنا اس کا انتخاب ہوتا ہے، کون سا جوڑا، کون سا کپڑا، کون سی ٹوپی، کون سا رومال، کون سا جوتا، کون سی واسکٹ، کون سا کوٹ، موسم کے اعتبار سے ہر چیز آپ سیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ کیسی عقل ہے جس عقل میں ساری دنیا کی باتیں آتی ہیں، سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، اس عقل میں ایک اللہ کا دین سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ عقل ہے یا ڈرامے بازی؟ اس عقل کو یہ پتہ ہے 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 8 جمع 8 0 جمع 0، یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی۔ 2 ضرب 4 2 ضرب 4 ملٹی پلائی 8 نا، 8 ضرب 4 16۔ کتنے پڑھتا رہ گئے سونے؟ میری ریاضی کمزور ہے مگر اتنی بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، ہماری عقل میں یہ باتیں آتی ہیں لیکن ہماری عقل میں اللہ کا دین نہیں آتا۔ تو دیکھو جبرائیل امین کی بد دعا پر نبی نے آمین کہا ہے، نبی نے آمین۔ اب ہماری تیاری رمضان کی وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ اچار، چٹنی، کیچپ، چیز، برگر، آٹا، بیسن،
چھولے، دنیا جہان کے جتنے بھی روح افزا، زور افزا شیریں اور دودھ اور لیمو پانی اور فلاں فلاں، یہ سحری کا آئٹم، یہ کچوری، یہ فلاں، یہ افطاری کا آئٹم، ہماری سحری بھی کھانے میں، افطاری بھی کھانے میں، افطاری کے بعد بھی کھانے میں، رات بھی کھانے میں، یوں لگتا ہے جیسے رمضان کوئی ساڑھے بیودہ ولیمہ بن گیا ہے۔ اب تو ایسے لگ رہا ہے نا۔ کریں، آپ رمضان کی ضروریات جمع کریں، ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر گھر کا باپ بیٹی سے یہ پوچھ نہیں سکتا بیٹا رمضان آ رہا ہے، کتنے قرآن آپ نے پڑھنے، تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں آگے اس پر آ رہا ہوں۔ یہ تیاری بھی ساتھ ساتھ اس تیاری کو بھی فالو کریں۔ اب رمضان کا راشن جمع کریں، ضروریات جمع کریں، ٹنا ٹن پیٹ بھر کر کھائیں، اتنا کھائیں کہ آپ کی آواز بھی بند ہو جائے، لیکن پھر عبادت بھی میرے دوستوں اس طرح کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اگر آپ کو راضی کر رہا ہے، دسترخوان بچھایا ہوا ہے، تو آپ بھی اللہ کو راضی کرنے والے تو بن جائیں۔ ہمارا رمضان بازاروں میں، چوک میں، سڑکوں پر، گاڑیوں میں، گپ شپ میں، اور اب تو ماشاءاللہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چپا ٹپوسڑا موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، بس اس میں آپ ساری رات اپنی برباد کر لیں۔ تو میں نے کہا سفر ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، ہم اس کی پلاننگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ، ترتیب بناتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزت مآب پردہ دار مسلمان ماؤں بہنوں، پہلے اگر آپ نے زندگی میں کیا ہو نہ کیا ہو وہ گزر گیا، اب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آج کی اس نشست میں باتیں سنی ہیں، چند دن باقی ہیں، اس کی پلاننگ ابھی سے کریں، اتنے قرآن پڑھنے، اتنے نوافل پڑھنے، اتنا صدقہ کرنا ہے، اتنا خیرات کرنا ہے، اتنا لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ میں اکثر ایک نجی محفل میں کہتا ہوں، ہماری مستورات، ہماری عورتیں رمضان میں صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں، اللہ کی قسم سارے روزے دار گھر کے یہ ثواب ان کو مل جاتا ہے، صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیں۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی رحمت پر یقین کر کے، یہ جو رمضان میں ہماری عورتیں خدمت کرتی ہیں، اللہ کی قسم آدمی کو رشک آتا ہے۔ آپ تو شہری میں رات بھر باہر سے بھی کھا کر پڑے ہوئے ہیں، 2 بجے عورت نے بیچاری نے اٹھنا ہے، ماں ہے تب، بیٹی ہے تب، بیوی ہے تب، اب اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، اس کے دماغ میں یہ فکر چل رہی ہے کہ میرے گھر والوں نے سحری کھانی ہے، ان کے لیے سحری بنا لوں، اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان بچوں کو بھی دیکھنا ہے، سحری بھی بنانی ہے، اس کے پاس تہجد کا وقت بھی پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا، تلاوت کا وقت پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا، اس کو فکر ہے۔ اور خدا نخواستہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہمارے معاشرے کی یہ جو ظالم ساسیں ہیں، خدا نخواستہ بچی کی آنکھ لگ گئی اور لیٹ ہو گیا، تاتا پتہ نہ تو روزہ کھلی، تاتا پتہ نشتی، یہ آنکھ لگ گئی، سارا دن خدمت کی، روزے سے تھی، تمہارے اندر بھی کوئی انسانیت ہونی چاہیے۔ اب وہ بیچاری روز سحری بنا رہی ہے، فٹافٹ سحری بنائی، چند منٹ باقی ہیں اور ان چند منٹوں میں اس نے سحری کرنی ہے۔ اللہ کی قسم یہ سارے روزے داروں کا ثواب ہماری مستورات کو ملتا ہے۔ ایک کام اگر کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، رمضان کی ساری برکتیں اللہ ان کے مقدر میں ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ کم موقع ہے، کم موقع۔ موبائل کی کان کی غیبت بچا لیں اپنے، ڈرامہ، فلمیں، اداکاریاں یہ دیکھنا، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، خاص طور پر بازار کے چکر۔ تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے، یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے، 14-15 سال، یہ ریکسر لائن میں ہم تراویح پڑھاتے تھے، اس وقت ابتدائی درجات تھے پڑھنے کے، اس سے بھی پہلے۔ تو رات کو جب ہم واپس آتے نا تو 10 روزہ تک یہ رنچو لائن، جامع کلات، سڑکیں خالی ملتی، اور جب 10، 12، 15 روزے گزرتے تو ایسے ایسے لگتا کہ اب لوگوں نے کمر کس لی ہے، کمر 20 روزے کے بعد ایسے لگتا تھا جیسے یہ دکاندار مفت میں دے رہے، جیسے یہ دکاندار مفت میں دے رہے۔ رمضان کی راتیں، آخری عشرہ،
لیلۃ القدر کی تلاش میرے اور آپ کا نبی مصلی پر، عائشہ مصلی پر، جویریہ مصلی پر، حفصہ مصلی پر، میمونہ مصلی پر، عائشہ مصلی پر، ختیجہ مصلی پر، یہ ساری مستورات مصلی پر ہیں، اور یہ دعویٰ کرنے والی فاطمہ نام ہے، عائشہ نام ہے، حفصہ نام ہے، یہ بازار میں گھوم رہے ہیں۔ پھر اگر پسند نہیں ہے تو پھر دوسرے دن چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنی غفلت کی بات ہے، کتنی لاپرواہی کی بات ہے۔ 5 سال تک، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت آپ کو سنا رہا ہوں، 5 سے 6 سال تک ہمارا گھر یہ 10 نمبر مارکیٹ کے اندر تھا۔ کتنے سال؟ 5-6 سال لگ بھگ۔ اکا دکا اگر کسی ضرورت کے لیے رمضان میں، قسم تو نہیں کہتا ہوں، اکا دکا ان 5-6 سالوں میں اگر میں کسی ضرورت کے لیے یا میرا بھائی کسی ضرورت کے لیے گیا ہو، والد صاحب افطاری کا سامان سب ان کے ذمہ ساری ترتیب کرتے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں جوتا لینے بھی اس مارکیٹ میں نیچے اترا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، آپ پہلے لے لو نا جوتا۔ آپ کے بچے کی شادی کی تاریخ ہو تو آپ سارے کام کر سکتے۔ بازار، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ بری جگہ وہ بازار لگتی ہے۔ اللہ جس کو ناپسند کہیں وہ کتنی بری چیز ہوگی میرے دوستو۔ آپ اگر کسی کو کہتے ہو یار داماد خون نہ کہیں، یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ کی پسند ناپسند کا کیا اعتبار ہے؟ آپ نے اگر اس کو ناپسند کہا ہے، پتہ نہیں کس وجہ سے کہا ہے۔ میری اور آپ کی عقل کے اللہ نے 100 حصے کیے، کتنے؟ 100۔ ایک حصہ حضرت آدم سے لے کر پوری دنیا جب تک قیامت آئے گی، ایک حصہ پوری کائنات میں اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ تمام انبیاء بھی سوائے رسول اللہ کو چھوڑ کر، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، ان سب کو اللہ نے عقل کا کتنا؟ ایک میں سے دیا ہے، اور عقل کے 99 سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اور آپ کی عقل پتہ نہیں اس ایک کے کس حصے میں جائے گی، پتہ نہیں، کیلکولیٹر بھی گنتی فیل ہو جائے گی۔ میں اور آپ جس کو پسند کہیں، اس پسند ناپسند کا کوئی اعتبار، جس کو اللہ پسند والا کہیں وہ حقیقی پسندیدہ چیز ہے، اور جس کو اللہ ناپسند کہیں وہ حقیقی ناپسند۔ نماز کتنے پہ؟ جس کو اللہ ناپسند کہیں وہ حقیقی ناپسند، اور جس کو اللہ پسند کہیں وہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، اللہ کی قسم رمضان میں ان کی خدمت پر حد ہے۔ پھر افطاری ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو افطاری میں فرمائشی پروگرام بھی ہے نا، روزہ رکھ کر ہم نے جیسے ماں پہ، بہن پہ، بیوی پہ، ساس پہ، اور جو گھر کی مستورات ہیں نا، یوں لگتا ہے ہم نے ان پہ احسان کیا۔ پکوڑے دینا جوڑ کو، بل سے نہ جوڑ کو یار، اس بغیر آپ کی افطاری، جبرائیل آپ کو یہ تو آ کر نہیں کہے اگر آپ نے پکوڑے نہیں کھائے تو آج آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، یا آپ کے پکوڑوں کے ساتھ کیچپ ہونا ضروری تھا تب آپ کا روزہ قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ او ہو کیچپ تو تھا مگر چٹنی والی، یہ دہی والی چٹنی نہیں تھی نا، بس ثواب آدھا ہو گیا تھا۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ فرمائشی جس حد تک مجھے نہیں لگتا کہ کسی گھر میں مستورات کوئی کمی چھوڑتی ہوں، ہے بھائی جی، ان کو پتہ ہے یا تو خواہ میں سننا پڑے گا، یا تو پھر کوئی ایس ایچ او اور تھانے دار ہوا پھر تو ایف آئی آر ہی درج ہو جائے گی سیدھی، اور ایف آئی آر جب درج ہو جاتی ہے تو پھر مجرم کی لتاڑ بھی ہوتی ہے، تو پھر وہ سنتا بھی ہے، پھر وہ سارے کیس مانتا بھی ہے، پھر وہ پچھلی فائلیں بھی کھول لیتے ہیں۔ بیگا رمضان تا دسی کڑی ہوتی، پچھلے سال بھی تم نے یہی کچھ کیا تھا۔ اس کو پچھلے سال بیگم کی غلطیاں یاد ہیں، اپنی کرتوتیں یاد نہیں ہیں اس کو۔ ذرا آپ بھی حضرت تھوڑا سا ہمت کریں، یہ فرائی پان ہاتھ میں لیں، چمچہ ہاتھ میں لیں، یہ بیسن کو آپ مکس کریں، ذرا پکوڑے آپ بنا لو نا، یہ چھولے آپ ابال لو اس دفعہ، یہ سالن آپ بنا لو نا۔ آپ کو ثواب نہیں چاہیے کیا؟ آپ کا جبرائیل امین سے کوئی کانٹیکٹ ہو گیا؟
بھی انسان ہے، بلکہ بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اور اپنے بیانات میں اس چیز کو، اکثر انڈیا کے علماء کو میں نے سنا کہ رمضان المبارک میں مردوں کو چاہیے کہ خواتین کے لیے شیڈول بنائیں، ان کو عبادت کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، اہتمام کر سکیں، ایک ترتیب ہو۔ شہری میں ماشاءاللہ اتنے برتن جمع ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے یہاں شادی کا کھانا کھایا گیا، پھر وہ 12 بجے تک 1 بجے تک برتن چل رہے ہیں، اور زور کے بعد پھر افطاری کا سسٹم شروع ہے، اور پھر وہ جو ہیں وہ افطاری میں اتنے برتن ہیں جیسے یہاں ولیمہ ہوا ہے، اور پھر وہ رات کیا قرآن پڑھیں گی، کیا تراویح پڑھیں گی، کیا نوافل پڑھیں گی، کیا اللہ کو یاد کریں۔ ان کے دماغ میں تو یہ برتن ہی گھوم رہے ہیں ہر وقت، اللہ کہاں سے آئے؟ تو آپ بھی تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ لیں، تھوڑا سا ضروریات کو سمیٹ لیں۔ اور اب تو سنا ہے مہنگائی ہے، سنا ہے مہنگائی ہے، اچھا اللہ اکبر۔ تو بہرحال خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وقت کا میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ میرے دوستوں، یہ رمضان ایسا گزر جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی قسم پتہ نہیں زندگی کی کتنی سانسیں باقی، خاص طور پر اب میں چند باتیں بتا رہا ہوں، اس کا اہتمام میں بھی کروں اور آپ بھی کریں۔ نمبر 1، تلاوت کی کثرت، تلاوت کی کثرت۔ دیکھیں غیر رمضان میں 1 حرف پر 10 نیکیاں، 1 حرف پر 10 نیکیاں، 3 حرف پر 30 نیکیاں۔ رمضان میں نفل فرض کا درجہ، فرض 70 کا درجہ، اب اس ایک کو 70 سے ضرب دیں، اور پھر قرآن کے ایک ایک حرف کو جتنے قرآن کے حروف ہیں اس سے ضرب دیں، تو یہ اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا انبار ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ اللہ کی قسم جب کل قیامت میں ایک نیکی چاہیے ہوگی، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، وہ کہے گا یورا کا، کہے گا اقبل کارو کا، میں خود پھنسا ہوا ہوں، میرا کیس ادھر پھنسا ہوا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، تو ابا ہوگا ادھر پاکستان میں ہوگا، ادھر ہمارا اپنا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، لہٰذا ایک میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ انبار ہے، یہ خزانہ ہے، یہ رمضان نیکیوں کی منڈی ہے۔ کیا ہے؟ میں ایک مثال دوں آپ کو، جب آپ سیزن میں کوئی چیز خریدیں نا، اور منڈی سے جا کر خریدیں، آم کا سیزن ہو منڈی میں جا کر خریدیں تو تھوڑے پیسوں پر آپ کو زیادہ مال ملے گا، اور سیزن نہ ہو بلیک میں اگر آپ کو لینا پڑے گا تو زیادہ پیسوں پر تھوڑی چیز ملے گی۔ تو کل قیامت میں یہی حال ہوگا، نیکیوں کا سیزن نہیں ہوگا، وہاں بلیک میں آپ کو لینی پڑے گی، لیکن وہاں بلیک منی چلے گی نہیں، وہاں بلیک منی چلے گی نہیں، وہاں نیکیوں کا سیزن نہیں ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ منڈی ہے، یہاں سے لے لو، جمع کر لو، خزانے بھر لو، اور اس کو سنبھال کر رکھو، تجوریوں کو تالا لگا کر رکھو، یہ آپ نے محفوظ کر لیا۔ وہاں نیکیوں کی منڈی نہیں ہوگی، وہاں پر چیک کیا جائے گا، وہاں پر چیک کیا جائے گا۔ آپ جب منڈی سے مال لے کر نکلتے ہیں نا، اور ٹرالے نکلتے ہیں، تو چیک کرنے والے چیک کرتے ہیں کہیں 2 نمبر چیز تو نہیں ہے، کہتے ہیں پرچی دکھاؤ، آپ نے مال خریدا ہے اس کی پرچی دکھاؤ، پرچی چیک ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ پاس ہے، یہ کنٹینر جانے دو، اس کو نکلنے دو، جب وہ نکل جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے پھر اس کی قیمت لگتی ہے۔ تو یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ کل قیامت میں چیک ہوگا، چیک ہو کر جب پاس ہو گیا پھر اس کی قیمت لگے گی۔ قیمت کیا ہوگی؟ بڑے بڑے جنت کے محل ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے نقشے ہیں، جنت کے مزے ہیں، جنت کا ماحول ہے، یہ دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، یہ جنت کی نعمتیں، یہ خزانے۔ یہاں تو آپ آم کئی قسموں کے چند دیکھتے ہیں، وہاں آم ہی آم ہے، سیب ہی سیب ہے، جنت کا آم ہوگا بھائی، جنت کا سیب، یہ پاکستان اور پنجاب کا نہیں ہوگا، وہ جنت۔ جنت کتنی بڑی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے سنا، نہ کسی کے دل و دماغ پر اس کا خیال گزرا۔ جیسے اللہ شان والے، قدرت والے، قدرت والے، طاقت والے، عظمت والے، ایسے جنت بھی شان والی، عظمت والی،
طاقت والی بڑی، اس بڑی جنت میں کیا نقشے ہوں گے، تمہاری سبحان اللہ نہیں نکلتی تمہیں جنت کی کیا خاک طلب ہوگی۔ صحابہ کے سامنے جب جنت کے تذکرے ہوتے اٹھاؤ حدیثیں، یوں خوشی سے جھومتے، اور جب جہنم کا تذکرہ ہوتا آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی۔ آج یہ ہمارے دل پتھر ہو گئے۔ میں نے کہا نمبر 1 کس چیز کا اہتمام کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت، جتنا ہو سکے اتنی تلاوت۔ یہ موقع ہے بھائی، لگاتے جائیں ضربے، کیلکولیٹر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دے دی۔ آپ کسی کے پاس جائیں نا، کہیں یار مجھے 10,000 چاہیے، 20,000 چاہیے، 30,000 چاہیے، لاکھ روپے چاہیے، تو وہ دے دیں، اچھی بات ہے۔ لیکن جس کے پاس آپ جائیں کہیں مجھے کچھ پیسے ضرورت ہے، توجہ رکھنا، مجھے کچھ، وہ کہتا ہے اچھا، چیک بک نکالیں، اس پر سائن کر کے آپ کے سامنے رکھ کر کہتا ہے یہ میں نے سائن کیا ہے، پیسے تو لکھ دے جتنے تیرے دل کرتا جائے۔ اب جب یہ رمضان میں مسلمان ایمان والے ایمان والیاں، اللہ نے ان کے سامنے جنت کا چیک رکھ دیا ہے، سائن کیا ہوا ہے، اب تمہاری مرضی ہے بھائی، اس خزانے سے لینا چاہتے ہو تو اس چیک پر نمبر لگاتے جاؤ، عدد لکھ کر 0 اللہ نے تمہارے کھاتے میں ڈالے، 1 لگاؤ، 2 لگاؤ، 3 لگاؤ، 10 لگاؤ یا الٹے صفر لگاؤ، وہ تمہاری مرضی۔ 1 سے ادھر 1 0 لگا تو کتنا ہوا؟ 1 اور لگا، 1 اور لگا، 1 اور لگا، 1 اور لگا، 1 اور لگا۔ اب یہ 1 سے سیدھے راستے پر 0 لگ رہا ہے تو 1 کی قیمت بڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ بڑھتی جا رہی، بڑھتی، 10، 100، 1000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، یہ چلتا جا رہا ہے۔ اب 0 کو 1 کی الٹی سائڈ پر لگاؤ، 1 0 کتنے ہو گئے؟ 2 0، 1 0 اور 1 اور 1 اور 1 اور، کوئی فائدہ ہے؟ بس یہی مثال ہے، نیکیوں کے 0 لگاؤ گے تو بڑھتی جائے گی، گناہوں کے 0 لگاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ گناہوں کے 0 لگیں گے ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہیں گے، نیکیوں کے 0 لگیں گے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے۔ دوسرا کام ذکر کی پابندی۔ کس کی؟ ذکر کی۔ ہاں، اللہ کو اپنا نام سننا بڑا پسند ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ملے گا وہ معاشرہ جو اللہ کا ذکر کرنے والا۔ نمبر 3 دعاؤں کا اہتمام۔ کس کا؟ رونا سیکھو دوستو، رونا، اللہ کو رونا بہت پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام بات فرما رہے ہیں، ان کے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک آنسو پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ آج ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، ہم رٹی رٹائے کس سے سناتے ہیں، اللہ میرے گناہ معاف فرما، صغیرہ کبیرہ فلاں فلاں ڈمکان، یہ وہ بس کی کسی، جیسے روتا ہوا بچہ ماں کے کپڑے سے لپٹ جاتا ہے نا، کہتا بس مجھے چاہیے، تو جیندی ہیں یا مردی ہیں، کہیں سے بھی لا، خوش ہیں یا غم ہیں، کہیں سے بھی لا مجھے دیں۔ اس کو پتہ ہے میری کل کائنات یہی ماں ہے۔ جیسے باپ سے بچہ فرمائشی پروگرام کرتا ہے نا، بس مجھے چاہیے، اے میرے ابا، میرے باقی دوستوں کے پاس بھی ہے، میرے پاس نہیں ہے، ایسے جیسے بچے کو پتہ ہے میرے یہ 2 چیزیں، ماں اور باپ، یہ کل کائنات ہے، مجھے ملے گا تو ان سے ملے گا، ایسے اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ، رو لو، دماغ کرو، ایسے رونا دھونا اتنا کرو کہ اللہ فرشتوں کے سامنے کہیں یہ لب کھولتا جائے تم اس کے مسئلے حل کر دو۔ لیکن ایسا رونا کہاں سے لائیں گے؟ کب ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں دعا مانگنا آ جائے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم اللہ سے لینا سیکھیں گے؟ اسی دعا پر صحابہ نے بدر فتح کیا، احد فتح کیا، حنین فتح کیا، تبوک فتح کیا، یرموک فتح کیا۔ اس دعا پر صحابہ نے دریاؤں پر گھوڑے چلائے۔ آج میرے مسلمان کی 2 روٹیوں کا مسئلہ حل نہیں۔ اصل میں ہمارے دماغ میں یہ بات 10-20 روپے کا مسئلہ ہو نا تو دعا کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں، اب اس کے لیے بھی میں دعا کروں، کوئی 4 5 10 15 لاکھ کا مسئلہ ہوگا نا پھر اس کے لیے دعا یاد آ جائے۔ یہ تو ہماری غلط فہمی۔ تو میں نے کہا چوتھا کام، تیسرا کام یہ کرنا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہو گیا، دعا، کثرت سے دعا مانگو، اپنے لیے مانگو، امت کے لیے مانگو، بہن بھائیوں کے لیے، بہن بھائیوں کے یہ غلطی ہوگی، سوری، بہن بھائیوں کے لیے مانگیں گے؟ اچھا چلو اچھی بات ہے، اگر آپ کے یہاں ایسا رواج ہے تو
ہے رواج تھوڑے پاس ہی چلتا ہے سکہ، اللہ کرے چلتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ نمبر 4 صدقہ. کیا؟ صدقہ. ہاں دیکھو حدیث میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا آپ نے اگر کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلایا یا ایک کھجور کھلائی تو اللہ آپ کو اس کے روزے کا پورا ثواب عطا فرمائے. عام دنوں میں صدقے کا ثواب کیا گناہ ہے، اور پھر رمضان میں صدقہ، اللہ کیا کہنے. عزم اور ارادہ کرو 30 دن مسلسل صدقہ کریں گے انشاءاللہ. نمبر 5 جو اہم چیز ہے، رمضان میں گناہ نہ. بس گناہ ہوا ساری محنت پر بلڈوزر پھر گیا، ساری محنت پر پانی پھر گیا. یہ میں خلاصہ اس لیے کر رہا ہوں، خواتین غور سے سنیں، اگلے اتوار کو پھر بیان نہیں ہوگا. یہ ساری محنت پر گناہ پانی پھیر دیتا ہے. سارا رمضان ہماری مائیں بہنیں خدمت کر کے، محنت کر کے، عبادت کر کے، سب کچھ کر کے، پھر بازاروں کے چکر، فلاں کے چکر، ادھر کے چکر، ادھر کے چکر، سب کچھ ضائع اور بیکار. کیا فائدہ؟ جو رمضان کی تیاری ہے بھائی پہلے سے کر لو. کپڑے لینے، جوتے لینے، جو دنیا جان کا دماغ کا فلاں دنیا جان کا گند بلا ہے سب پہلے سے لے کر رکھ لو اپنے پاس. اور جب رمضان آئے بس ایک ہم ہو، ایک اللہ ہو، ہر چیز سے غافل ہو، بس اللہ ہی اللہ ہو، ہر چیز میں اللہ نظر آئے. بس ہمیں یہ فکر ہو کہ اس رمضان میں ایسا کوئی فعل نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. یہ 5 کام کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 تلاوت کی پابندی، نمبر 2 ذکر، نمبر 3 دعا، نمبر 4 جی صدقہ، اور نمبر 5 گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. ایک مسئلہ ہے ہماری مستورات خاص طور پہ سن لیں. اچھا جو رمضان میں سحری ہے، سحری کیا ہے؟ سحری کے ختم ہونے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے. خاص طور پر ہماری مستورات اذان کا انتظار کرتی ہیں. اگر اذان ہونے تک کھاتے پیتے رہے تو روزہ اس دن کا نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب فارمولہ بھی ہے. سحری میں یہ ہمارے ہاں ٹیکنیک ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کھاتے رہو کھاتے رہو. ابھی تو ہمارے مسجد کے مؤذن نے اذان نہیں دی، ابھی تو ہمارے مسجد کے مؤذن نے اذان نہیں دی ہے. اور پھر کچھ کہتے ہیں بس جیسے ہی اذان شروع ہوئی نا، میں نے جو ہے وہ چائے کی پیالی ہاتھ میں تھی، فوراً میں نے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ڈبل ٹاپ لگایا اور میں نے جو فٹافٹ پیالی پی لی اور میں نے زبردست قسم کے پیالی کے مزے لیے اور میں نے جو ہے وہ پیالی ختم ہوئی، ادھر اذان باقی تھی. جیسے میرے دوست پیالی ختم ہو گئی ایسے آپ کا روزہ بھی ختم ہو گیا. اور جب افطاری کا مسئلہ ہے نا تو افطاری کے وقت تیسرے محلے سے اگر اذان کی آواز آ رہی ہو تو سب سے پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے، کہتا ہے بھئی آپ کے مؤذن نے تو اذان نہیں دی، آپ کے مؤذن نے تو یہ کہتا ہے اذان اذان ہے، چاہے ہمارے مسجد کے مؤذن کی ہو یا تیسرے محلے کے مؤذن کی ہو. عجیب حکمت ہے. افطاری میں آپ کے محلے کا مؤذن اذان نہ دے تو افطاری، سحری میں آپ کے محلے کا مؤذن اذان نہ دے تو ابھی وقت باقی ہے، اور افطاری میں اگر تیسرے محلے سے بھی آواز آ جائیں تو کہتے ہیں اذان اذان ہوتی ہے چاہے کسی بھی مسجد کا مؤذن دے دے. تو بابا یہ فارمولے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس مہینے کو بابرکت بنائے، ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین صراط مستقیم پر عافیت کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. مستورات کا بیان پھر انشاءاللہ عید کے بعد ہوگا، کیونکہ ابھی اگلا جو اتوار ہے وہ رمضان کے قریب ہے. گھروں میں ہماری مائیں بہنیں تیاریاں اور رمضان کی مصروفیت، صفائی ستھرائی دیگر معاملات، اس لیے پھر وقت نہیں ہوگا، ہماری اپنی بھی مصروفیت ہے. پھر انشاءاللہ العزیز عید کے بعد اللہ نے چاہا تو پھر دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق دے. اللہ